تو اس کا معنی لے لیا کہ جو وقت سے اذان ہوتی ہے نا، جب صحیح ٹائم ہو جاتا ہے روزہ شروع ہو اس کے بعد کھاتے رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کہ یہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی بات تھی جو 10-15 منٹ پہلے ہوتی تھی، اتنا لمبا نہیں عرصہ پہلے ہوتی، جیسے آپ لوگ تہجد کی اذان کہتے ہیں، اتنا ہی فرق تھا کہ مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھتا تھا، تھوڑا فرق تھا، دعائیں کر کے اگر بلال اتر تو لوگوں کو مغالطہ پڑ جاتا تھا کہ بلال رضی نے اذان کہی ہے شاید پھر روزہ شروع ہو گیا۔ تو آپ نے صاف فرمایا کہ لا یغرنکم اذان بلال، بلال کی اذان تمہیں نہ دھوکہ دے، یہ ہو بھی جائے تو کھاتے پیتے رہو۔ جب ابن ام مکتوم اذان کہیں گے پھر کھانا پینا چھوڑو، کیونکہ وہ نابینے ہیں، ان کو جب ہم بتاتے ہیں نا کہ اب سحر کا وقت ختم ہو گیا، فجر ہو گئی، یہ بدقسمتی سے جب وقت ہو گیا ٹائم ٹیبل کے مطابق جانتے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ شام کو 2-4 منٹ پہلے کھا لے آدمی، تباہ کر دیے روزے لوگوں، توبہ توبہ، کوئی ایسا نہ کرے، وہی جو ہے منہ سے نکال دو، کوئی نہ کھائے لقمہ۔ اس حدیث پاک کا مطلب بلال رضی کی اذان ہے۔ آپ نے فرمایا فإنہ یؤذن بلال، وہ تو ابھی رات ہوتی ہے جب اذان کہتا، جب فجر ہو گئی پھر نہیں کہنا۔ یعنی آپ کی بات کا معنی یہ ہے کہ جیسے افطار سے 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھولنا روزہ توڑنے والی بات ہے، تو اسی طریقے سے سحری کے وقت جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد ایک نوالا بھی منہ کے اندر لے جانا اپنے روزے کو فاسد کرنے والی، یہ تو اپنی مرضی کرنے والی بات ہے نا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ مولانا مودودی صاحب نے بھی غلط چیز سے یہ لکھ دیا نا تفسیر میں، یہی حدیث جو تھی، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں معارف القرآن میں کہا کہ غضب ہو گیا، یہ حدیث پاک پوری پڑھے وضاحت سے دوسری جگہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سی اذان تھی جس کے بارے میں۔ اور جو ہے نا کہ اذان ہو تو تم کھاتے پیتے رہو، اگر ہاتھ میں برتن ہے تو چھوڑو نہ، اس کی بھی تشریح جو انوار المحمود میں تھی نا، جب وہ داؤد کی شروع ہے علماء دیوبند کے اللہ پر، وہ بہت اچھی ہے کہ اس میں یار رمضان کا کوئی ذکر ہے، روزے کا کوئی ذکر ہے، یہ تو عام مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کھا پی رہا بھوکا، اذان کی آواز سنی، زور کی سنی، اثر کی سنی، تو فرمایا یار کھانا درمیان میں چھوڑ کر ادھر نہ جاؤ، جیسے حضرت ابن عمر نے کہا تھا کہ وہ نماز ہوتی رہتی تھی کئی مرتبہ، کھانا کھاتے رہتے، لوگ کہتے ہیں آپ جا رہی، وہ کہتے یار میں نماز میں جا کر میری ساری نماز کھانا ہی بن جائے، یہی سوچتا رہو، اس سے بہتر نہیں کہ کھانا آرام سے کھا لوں، بعد میں فارغ ہو کر مل گئی ٹھیک ہے ورنہ اپنی پڑھ لوں۔ تو وہ حدیث الگ تھی جس میں ہے کہ برتن ہاتھ میں نہ چھوڑو، وہ عام حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اذان سنے مگر وہ کھانا کھا رہا تو جماعت کے لیے جلدی نہ کرے، کھانا کھا لے سے وہ جو رمضان شریف سے متعلق ہے وہ ہے بلال رضی کی اذان کی بات، وہ ہو نا 15-20 منٹ پہلے تو اسے نہ غلطی کھا جائے، کوئی کھاتا رہے، جب ابن ام مکتوم کہیں گے اذان تو پھر روک لے، اس کے بعد کہاں اجازت جو ہے وقت پر ہوگی اذان۔ جی ٹھیک، یہ بہت ضروری مسئلہ تھا، لوگوں نے اس بارے میں بہت تصاہر کیا، لاپرواہی، کھاتے رہتے ہیں چائے پیتے رہتے ہیں، مذاق بن گیا روزہ پھر۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے بھائی انور جاوید صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کو سلام بھی کہا ہے اور ایک حدیث مبارکہ پوچھا ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، وضاحت فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، اور اگر کوئی ان کے علاوہ خلیفہ بنا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنیں گے، اور ان کے بعد عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ۔ کوئی ایسی حدیث ہے آپ کی نظر سے؟ ایسی حدیثیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری غلط ہیں، ایسا اعلان آپ نے نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بارے میں، نہ دوسرے جیسے ہمارے شیعہ دوست کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں۔ سچی بات وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کئی لوگوں نے کہا کہ عمر اپنے بعد کسی کو خلیفہ کر دو، تو فرمایا اگر میں کروں تو یہ بھی مجھ سے پہلے ایک بہتر آدمی نے کیا ابوبکر نے کہ مجھے وہ کر گیا، اور اگر میں نہ کروں تو رسول اللہ نے ایسا ہی کیا، حضور نے کسی کو کر کے گیا، یہ صحیح مسلم وغیرہ حضرت عمر خود اعلان کر، کوئی کسی کو مقرر نہیں کیا، امت نے اپنی مرضی سے جس کو بہتر سمجھا چن لیا، وہ ہے ہی بہتر، اچھے آدمی سے بہت اچھا چلایا، کوئی نہیں کہا تھا کہ یہ میں نے کر دیا اور قتل کر دو، یہ باتیں نہیں۔ یہ ہے کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے، امت کسی کو چن لے، پھر کوئی شخص خامخواہ فتنہ انگیزی کرے یا کہے میں خلیفہ بننا ہے، پھر اس کو قتل کرو، اس طرح تو گڑبڑ رہے گی، یہ الگ ہو۔ جی یعنی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم آپ نے کوئی نامزد نہیں کیا، ایسی ساری روایتیں جعلی، بالکل صحیح، مسلم میں سے نہیں نکال کر دیکھیں کہ حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں مقرر۔ مولانا ایک سوال ہے آپ کی نظر جرح و تعدیل کے حوالے سے، ایک بھائی نے سوال پوچھا اگر کسی راوی کی توثیق و تضعیف میں علماء جرح و تعدیل کی رائے مختلف ہو جائے
تو کس رائے پر عمل ہو جائے گا اور کس کی رائے کو ترجیح دی جائے گی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ بالکل ہے۔ اب اس بارے میں ہے تو پریشانی کہ کوئی کہتا ہے یہ سکھا، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کہنے والے سارے بڑے بڑے اونچے آدمی ہیں، تو اس بارے میں پھر اس طرح کی تقسیم جو علماء نے کی ہے کہ یہ لوگ متشدد ہیں، بہت سخت ہے، یہ اچھے بڑے راویوں کو بھی ضعیف کہتے تھے، ان کی بھی نہ مانو۔ یہ جو ہے یہ مسائل ہیں امام ترمذی اور حاکم وغیرہ جیسے یہ کمزوروں کو بھی سکھا کہہ دیتے ہیں، کچھ موت دینا ہے وہ درمیان کی بات کہتے ہیں، جذباتی نہیں ہے، ان کے نام باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ علماء فیصلہ کرے نا تو ان کی لینی چاہیے۔ اور کچھ اس زمانے میں جیسے ہمارے دوست ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح بھی عام آدمی نہیں فیصلہ کرتا، سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ آپ دیکھنا چاہتا دیکھے کہ زیادہ نے کیا کہا، جو اکثریت علماء کی نے اگر ضعیف کہا تو ضعیف، اگر زیادہ نے ثقہ کہا تو تھوڑے جو ہے ان کو چھوڑے، کثرت جو ہے نا اس کو دیکھا جائے کہ تعدیل کرنے والوں کی ثقہ کہہ رہے تو پھر ان کی بات موت، ضعیف کہنے والے تعداد میں زیادہ وہ امام جو ہے تو پھر ان کی بات، انہوں نے اس کو لے لیا کہ اکثریت کا جو ہے نا فیصلہ وہ تو پھر جمہوریت والی بات ہوگی نا۔ تو جمہور کو بیوقوف تو نہیں ہوتے، علماء جاہل نہیں، علماء کی اکثریت ہے جو ڈرتے ہیں اللہ سے کہ ہم کسی کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو خدا کو جواب نہیں دینا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں طاہر میاں کہ وہ بڑے بڑے لوگوں نے سفارشیں کی، حاکم وقت نے علماء بھیجے کہ اس کو کہہ دیں یار اگر آپ کو اس کو اچھا نہیں نہ کہہ سکتے تو آپ چپ ہو جائیں، اس راوی کے بارے میں کچھ نہ، حاکم اس کو پسند کا، تو امام شعبہ نے کہا یار دین کا معاملہ کیسے میں چپ رہوں، میں اس کو خوش کرنے کے لیے دین کا بیڑا غرق کر دوں کہ لوگ اس کی حدیثیں لے لیں گے، میں نہیں چپ رہا تھا، کوئی اور بات ہوتی میں چپ کر جاتا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا معاملہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص نہیں اچھا، کیوں خاموشی اختیار کروں، میں ڈنکے کی چوٹ بتاؤں گا کہ یہ مجروح ہے۔ جی ٹھیک ہے مولانا، روزے کے حوالے سے ایک سوال آپ سے کریں گے، پہلے حدیث کے حوالے سے بات کو مکمل کر لیں۔ بھائی نے لکھا ہے نیز صحیح ہے کہ روات میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے ذوق پر علماء جرح تعدیل کا اتفاق ہو؟ ہے ایسے راوی، مگر اس میں ہوا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول میں لیا نا حدیثیں پہلے جن پر مسئلے کی بنیاد ہے ان میں کمزور آدمی نہیں لیا، جو دوسرا کمزور بھی ہے نا اس کی تائید کرنے والا کوئی ساتھ میں لا دیا، جو وہی بات وہ بھی دہرا رہا، تو میں ضعیف سے انہوں نے کوئی بات نہیں لی، روایتیں ہے ایسا ہے بھائی ابن عباس سال ابن عباس وغیرہ بالکل ایسا ضعیف کسی نے اس کو سکھانی، روایت اس کی بھی ہے، مگر یہی ایک اصول میں نہیں، اصول کیا وہ چیز جس میں اصل میں مسئلہ بیان ہو وہ پکا، بعد میں کمزور بھی کوئی راوی ہے تو پھر کیا ہو گیا، اس کا بھی کوئی تائید متعبر شاید اس کا موجود ہے۔ یہ بات مولانا رمضان المبارک کے حوالے سے ایک دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے نا وقت کا کسی قدر خیال نہیں کرتا، جب سحری کا وقت آتا ہے تو سوچتا رہتا ہے کہ فلاں مسجد والا چونکہ عادتاً کو 2-4 منٹ دیر سے اذان دیتا ہے تو اس کو اپنا امام اور قاعدہ کلیہ بناتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ فلاں مسجد والے جو ہیں یہ اول وقت پہ اذان دیتے ہیں تو افطاری ان کے ساتھ کرتا ہے اور سحری ان کے ساتھ بند کرتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ بڑا ہوشیار آدمی ہے کہ حد کرو نا ان کو دیکھتا جیسے الو سیدھا ہو جائے، یہ نہیں دیکھتا کہ احتیاط کرو رکھنے میں، ان کی پیروی کرتا جو پہلے بند کرتے ہیں کہ شاید یہی عرض سکتے ہو وقت ہو گیا کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور کھولنے میں بعض والوں کو لیتا ہے وہ بعض والے نہیں جو 10 منٹ انتظار کرے، پتا کہ 1-2 منٹ یار گھڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات جو کئی بار اب دہرائی ہم نے کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل پر لکھا ہوا غروب آفتاب، اس پر ہمارے دوست جو ہے نا اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے بڑی، اذان جو ہے 2 منٹ اور 24 سیکنڈ بعد کہنی چاہیے غروب جی السلام علیکم ہوتا۔ وعلیکم السلام جی، ہے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا گردے کی تکلیف کا مسئلہ ہے، جی جی مجھے نا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سارا دن پانی پیئیں، تو پھر تقریباً 3 سال سے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، جی جی تو میں نا سارے روزے نہیں رکھ سکتی، مجھے بڑی پریشانی ہے، تو مولانا سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اگر کسی کو رکھوا بھی دوں تو کیا میں دوبارہ وہ رکھوں روزے، مطلب میری یہ مسئلہ صحیح نہیں نہ ہو رہا گردے کا، یعنی قضا بھی دیں اور